اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی، تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو کہ انعمتو، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر. یا بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے انعام کی تم پر. وَأَنِّي، اور یہ کہ میں نے فضلتکم علی العالمین، تمہیں فضیلت دی تمام جہان والوں پر. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 122 کا لفظی ترجمہ پڑھا گیا ہے. مفہوم اس آیت کا یہ ہے: اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی. دوبارہ مفہوم سنتے ہیں: اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی. یہاں پر پچھلی آیات میں ہم بنی اسرائیل کا ذکر پڑھتے آئے ہیں، اور اب سورۃ البقرہ کی 122 نمبر آیت میں یہاں پر بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں اللہ تعالیٰ پہلے حصے میں نافرمانیاں یاد کرائی تھی کہ تم نے یہ اور یہ نافرمانی کی، جس کی وجہ سے تمہیں یہ اور یہ مشکلیں پیش آئی، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ یہ قوم جو ہے بنی اسرائیل، اس کو امامت کے منصب سے معزول کر کے اب یہ امامت کا منصب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ یا مسلمانوں کو دیا جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے دو بڑی شاخیں نکلیں. ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو عرب میں رہی، اور قریش اور عرب کے بعد دوسرے قبائل کا تعلق اسی شاخ سے تھا، یعنی بنی اسماعیل کی سے. اور جو عرب قبیلے نسلاً حضرت اسماعیل کی اولاد نہ تھے، وہ بھی چونکہ ان کے پھیلائے ہوئے مذہب سے کم و بیش متاثر تھے، اس لیے وہ بھی اپنے آپ کو دین ابراہیمی کی طرف ہی جوڑتے تھے. دوسرا حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد، جس میں بہت سارے نبی جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور بہت سے انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام چونکہ اسرائیل تھا، اس لیے ان کی اولاد، ان کی نسل بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئی. ان کی تبلیغ سے جن دوسری قوموں نے دین قبول کیا، انہوں نے بھی اپنی انفرادیت ان کے اندر گم کر دی، یا وہ مذہباً انہی کے مذہب پر چلتے رہے. جب پستی اور تنزلی کا دور آیا تو پہلے یہودیت پیدا ہوئی، پھر عیسائیت پیدا ہوئی، یعنی دونوں نے دین کو اپنے اپنے حساب سے بدل دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل کام دنیا کو اللہ کی اطاعت کی طرف بلانا تھا. اس اطاعت کے نتیجے میں انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا نظام درست کرنا تھا. انہوں نے قربانیاں دی، خود بھی اللہ کے امتی ہوئے، اور دنیا میں بھی اس علم کو پھیلاتے رہے. پھر یہی منصب جو ہے بنی اسرائیل کو سونپا گیا، اور یہی وہ خدمت کی تھی جس کی بدلے یا جس کے لیے وہ دنیا کے امام و پیشوا بنائے گئے تھے. ان کے بعد ان کا یہ منصب حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلتا ہوا بنی اسرائیل کے باقی انبیاء میں سے آتا ہوا بنی اسرائیل کی قوم کے سپرد ہوا. اور جب ان کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. انہوں نے ہدایت کا راستہ دکھایا، اور امامت کا منصب ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے بنی اسرائیل سے چھین کر بنی اسماعیل کی اولاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو دیا گیا. لہٰذا یہ بھی ایک نعمت ہے کہ امامت کا منصب کس کو دیا گیا، یہ اللہ پاک کا چناؤ ہے، اور اس منصب پر اب امت محمدیہ فائز ہے. امت محمدیہ کو چاہیے کہ اس منصب کی لاج رکھے اور نافرمانیوں سے بچے،
اور اللہ کے دین اعلی کلمات الحق کے لیے کوشش کرتی رہے، اسی کی تابع داری خود بھی کرے اور دنیا کو بھی اس دعوت کو پہنچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔